الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اور رمضان اسپیشل ویڈیو۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صدقہ فطر کے حوالے سے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے شرعی ایشوز ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو آج ہم آپ کو صدقہ فطر کی جو شرائط و جواب اس حوالے سے کچھ ہیں، آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں وہ بتانے والے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو بنیادی ضروریات مثلا مکان، لباس، سواری، ضروری ہتھیار وغیرہ سے زائد نصاب کا مالک ہو۔ اس میں عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر صرف اس شخص پر واجب ہے جس کے ذمہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں۔ زکوٰۃ تو صرف سونے، چاندی، مال، تجارت اور نقدی میں فرض ہوتی ہے، جبکہ صدقہ فطر کے نصاب میں زائد از ضرورت اشیاء کو بھی شمار کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی ملکیت میں اموال زکوٰۃ بالکل موجود نہیں لیکن زائد از ضرورت اشیاء نصاب جو ہے ان کی مقدار میں ہیں، تو یا اموال زکوٰۃ مقدار نصاب سے کم مالیت کے ہیں لیکن زائد از ضرورت اشیاء کو ملانے سے ان کی مجموعی مالیت نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ لوگوں میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی صرف اس شخص پر واجب ہے جو روزے رکھے۔ اس کی کوئی اصل نہیں۔ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ نصاب کی تفصیل اوپر لکھ دی گئی ہے، خواہ اس نے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، اور روزہ نہ رکھنا کسی عذر سے ہو یا بلا عذر، صدقہ فطر بہر صورت اس پر واجب ہے۔ اور اسی طرح صدقہ فطر عید الفطر کی صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، لہٰذا صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا یا کافر مسلمان ہو گیا یا فقیر مالدار ہو گیا تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح صبح صادق کے بعد جو شخص فوت ہوا یا مالدار فقیر بن گیا، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کے برعکس جو شخص صبح صادق سے پہلے فوت ہو گیا یا مالدار فقیر بن گیا تو ان پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ اس طرح صبح صادق کے بعد جو بچہ پیدا ہوا یا کافر مسلمان ہوا تو ان پر بھی واجب نہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں تو مستحب میں یہ ہے کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے تاکہ غریب اور نادار مسلمان بھی مالداروں کے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہوں۔ لہٰذا کسی نے ادائیگی میں تاخیر کر دی تو صدقہ فطر اس سے ساقط نہ ہوگا، عمر بھر اس کے ذمہ واجب رہے گا۔ جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا، نہ کہ قضا۔ اگر ادا کیے بغیر موت کا وقت آ گیا تو وصیت کرنا واجب ہے جو میراث کی تہائی میں نافذ ہوگی۔ وصیت نہ کرنے کی صورت میں ورثہ کے ذمہ کچھ نہیں، البتہ اگر بالغ ورثہ اپنی طرف سے ادا کریں تو درست ہے۔ اور صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد ادائیگی میں سستی کی، حتیٰ کہ مال ضائع ہو گیا تو بھی صدقہ فطر ذمے میں واجب رہے گا، بخلاف زکوٰۃ اور عشر کے کہ وہ مال تلف ہونے کی صورت میں ساقط ہو جاتے ہیں۔ پھر ہے صدقۃ الفطر عید کے دن سے کتنا پہلے دیا جا سکتا ہے۔ راجح یہی ہے کہ جب بھی چاہیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں، لہٰذا رمضان کے مہینے سے پہلے پہلے ادا کرنا بھی صحیح ہے، بلکہ اگر کئی سالوں کا صدقۃ الفطر ایک ساتھ بھی دے تو جائز ہے۔ اور پھر آتا ہے صدقۃ الفطر متفرق طور پر دینا، یعنی صدقۃ الفطر میں دونوں طریقے جائز ہیں، خواہ ایک آدمی کا صدقۃ الفطر متعدد مستحقین پر تقسیم کیا جائے یا ایک ہی مسکین کو دیا جائے۔ البتہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، اس طرح سے متعدد اشخاص کا ایک مسکین کو دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ نابالغ بچوں میں کوئی صاحب نصاب ہے تو فطرانہ اسی کے مال میں سے دیا جائے، اور یہی حکم مجنون اولاد کا ہے۔ اور درج ذیل رشتہ داروں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں۔ بیوی، بالغ اولاد، والدین، بھائی بہن اور دیگر اعضاء کو گو کہ اس کے عیال میں ہوں۔ ہاں اگر والد مسکین اور مجنون ہو تو بیٹے پر ان کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اپنی بالغ اولاد اور بیوی کا صدقہ ان سے اجازت لیے بغیر بھی ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ بالغ اولاد اس کے عیال میں ہو، ورنہ صدقہ فطر ادا نہ ہوگا، اور باقی رشتہ داروں میں کسی کی طرف سے بھی بلا اجازت ادا کرنے سے ادا نہ ہوگا۔ ماں کے ذمہ بچوں کا فطرانہ نہیں، خواہ وہ مالدار ہی ہو۔
نابالغ اور مجنون اگر صاحب نصاب تھے اور ان کے سرپرست نے ان کے مال سے صدقہ فطر ادا نہ کیا تو بالغ ہونے پر اور جنون زائل ہونے پر دونوں کے ذمہ گزشتہ سالوں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر یہ دونوں صاحب نصاب نہ تھے اور ان کے سرپرست نے بھی ان کی طرف سے ادا نہ کیا تو ان کے ذمہ کچھ نہیں۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ دادا پر پوتوں کے صدقہ فطر دینا لازم نہیں۔ دادا پر پوتے کے صدقہ فطر دینا لازم نہیں، خواہ اس کا والد فوت ہو گیا ہو یا زندہ ہو لیکن فقیر ہو۔ ہاں، اگر دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں صدقہ فطر کی مقدار اور مصارف کے حوالے سے اگر کچھ چیزیں دیکھیں تو اس میں آ جاتا ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار سب سے پہلے ہے کہ اگر صدقہ فطر میں گندم، جو، کھجور اور کشمش اجناس میں کوئی جنس ادا کرنا چاہیں تو وزن کا لحاظ ضروری ہے، یعنی گندم سے ادا کریں تو نصف سا اور جو، کھجور، کشمش سے ادا کریں تو 1 سا ہے۔ گندم اور جو کے آٹے اور ستو کا بھی وہی حکم ہے جو گندم اور جو کا ہے۔ بقیہ اجناس سے اگر فطرانہ ادا کرنا چاہیں تو وزن کا اعتبار نہیں بلکہ قیمت کا لحاظ ضروری ہے، یعنی ان کی قیمت نصف سا گندم یا 1 سا یا جو یا کھجور یا کشمش کے برابر ہو، وزن خواہ اس سے زیادہ ہی ہو یا کم۔ لہٰذا کسی نے کم قیمت کھجوروں کے 1 سا کی جگہ اس کی قیمت کے مساوی نصف سا آمدن کھجور ادا کی تو جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے مکئی، باجرہ یا چاول کا 1 سا ادا کیا مگر اس کی قیمت نصف سا گندم یا 1 سا کھجور وغیرہ کی قیمت سے کم کی تو جائز نہیں۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ نصف سا کی کیا مقدار ہے۔ بعض علماء کے قول کے مطابق نصف سا پونے 2 کلو کا اور سا 3.5 کلو کا ہوتا ہے، جبکہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق نصف سا 2.25 کلو اور سا 4.5 کلو کا ہوتا ہے۔ مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کی تحقیق بھی یہی ہے اور اس میں بھی احتیاط ہے، کیونکہ اس تحقیق پر عمل کرنے میں صدقہ فطر کی ادائیگی یقینی ہے اور عبادات میں احتیاط پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں تو جنس یا قیمت آ جاتی ہے، اور پھر دادا پر پوتوں کا صدقہ فطر دینا لازم نہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ جو ہے یہ ریپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے جنس یا قیمت کی، تو فطرانہ میں چاہے یہی اشیاء ادا کر دیں، چاہے بصورت نقد ان کی قیمت ادا کر دیں، ہر طرح جائز ہے، بلکہ نقد کی صورت میں ادا کرنا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس سے فقیر اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ بازار میں راشن کے آٹے کا بھاؤ کم اور گیہوں کا بھاؤ زیادہ ہوتا ہے، ایسے میں صدقہ فطر کے لیے گیہوں کی قیمت ادا کریں۔ آٹے کی قیمت گیہوں سے کم ہو تو آٹا یا اس کی قیمت دینے سے صدقہ فطر ادا نہ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدقہ فطر کا مصرف کون؟ صدقۃ الفطر کا مصرف ہر وہ شخص ہے جو مصرف زکوٰۃ ہے، یعنی جس کی ملک میں سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور زائد ضرورت اشیاء میں کوئی چیز نہ ہو لیکن بقدر نصاب سے کم ہو۔ پھر آتا ہے امام کو زکوٰۃ و صدقہ فطر دینا۔ اس میں آ جاتا ہے کہ امام کو زکوٰۃ و صدقہ فطر دینا 2 شرطوں میں جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ امام مستحق زکوٰۃ ہو، اور دوسرا یہ کہ لوگ یہ اس رقم اسے امامت یا قرآن سنانے کی اجرت کے طور پہ نہیں بلکہ زکوٰۃ و صدقہ فطر کے طور پر دیتے ہیں۔ اگر امام مستحق زکوٰۃ نہیں یا یہ رقم اسے اجرت کے طور پر دی جاتی ہے تو امام کو دینا اس کے لیے جائز نہیں۔ لوگوں کی زکوٰۃ و صدقہ فطر بھی ادا نہیں ہوگا۔ پھر آتا ہے صدقہ فطر اور جہادی تنظیمیں۔ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی مساکین، لہٰذا جو مدارس اور جہادی تنظیمیں مستند علماء کی زیر نگرانی کام کر رہی ہیں اور زکوٰۃ و صدقہ فطر کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کا اہتمام کرتی ہیں، انہیں زکوٰۃ و صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، بلکہ مدارس کے طلباء اور مجاہدین کو دینے میں دین کی حفاظت اور اشاعت کا اجر بھی ملے گا۔ اور اسی طرح صدقہ فطر ایک مرتبہ واجب ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوتا۔ عید کے دن صبح صادق نکلتے وقت اگر صاحب نصاب ہو تو اگرچہ بعد میں یہ فقیر ہو جائے یا وہ مال و نصاب ہلاک ہو جائے جس کی بنیاد پر صدقہ فطر لازم تھا تو صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا بلکہ اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ جب بھی قدرت حاصل ہو دینا لازم ہے۔ پھر ہے سونے چاندی کے سوا دوسرے زیور سے صدقہ فطر کا حکم۔ جب عورت کی ملکیت میں سونے چاندی کا زیور یا جہیز کا وہ سامان جو گھر کی بنیادی ضرورت نہیں محض زیب و زینت کے لیے ہوتا ہے بقدر نصاب ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ البتہ سونے چاندی کے سوا وہ زیور جو زینت کے لیے استعمال ہوتے ہوں، مثلا ہیرے جواہرات وغیرہ، تو اس میں 2 قول ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر ان کی وجہ سے نصاب مکمل ہو تو صدقہ فطر ادا کیا جائے،
اور صدقہ فطر کس کو دینا افضل ہے؟ جہاں صدقہ فطر دینے والا موجود ہو اس جگہ کے فقراء کو دینا افضل ہے، اگرچہ جس کی طرف سے دے رہا ہو مثلا نابالغ اولاد وغیرہ وہ دوسری جگہ ہوں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آج کے جو ہم نے ویڈیو میں آپ کو صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ ضروری انفارمیشن دی، آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معاملات سے فائدہ اٹھا سکیں، ان کو وہ بھی دیکھ سکیں، ان کو بھی پتہ چل سکے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلامی نقطہ نظر سے ہم لوگوں کو نظر میں رکھنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔